تو انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا لیکن یہ ساری چیزیں نہ چھوڑی. اینی ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لوگ مخالفت کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دن ان پر سے گزرنا ہوا. جا رہے تھے رستے سے, تو جب عرب کے ان سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نا, تو طنز کیا اس پر, پکارا اس کو, اے محمد بات سنو, جس خدا کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو, جس خدا کی دعوت تم پورے عرب میں دیتے پھر رہے ہو, اس کا نسب کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے؟ کیونکہ ان کے جو خدا تھے نا, ان کا نسب ہوا کرتا تھا. لات, عزا وغیرہ جتنے بھی بت تھے, آج بھی اگر آپ پڑھیں تو کوئی کس کا بیٹا ہے, کوئی کس کا وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں اس کا بھی کوئی نسب ہوگا. کیونکہ ان کے تصور, ان کے مائنڈ میں تو یہ تھا نا کہ یہ والا بت جو ہے یہ ہمیں روشنی دیتا ہے, یہ ہمیں گمراہیوں سے بچاتا ہے, یہ ہمیں اولاد دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تم جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس رب کا نسب کیا ہے, وہ ہے کون, اس کی شروعات کیا ہے, دکھنے میں کیسا ہے, خاندان کیا ہے اس کا وغیرہ وغیرہ, ہمیں بھی بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے, کچھ نہیں بولے. کیونکہ ہمارے نبی تب تک کسی بات کا آنسر نہیں کرتے تھے جب تک ان کو اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو ایک نئی بات تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر کے وہاں سے گزر گئے. جب عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ ہم نے تو اس سوال سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپیچ لیس کر دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا, تو انہیں ایک موقع مل گیا. پورے عرب میں یہ بات فیمس کر دی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے رب کے بارے میں پوچھا, اس کے رب کے نسب کے بارے میں پوچھا, اور اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. عرب میں یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گئے کہ محمد جس رب کی طرف بلا رہا ہے اس رب کی پہچان اسے خود بھی نہیں ہے, اور یہ لوگوں کے بیوقوف بنا رہا ہے, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینی ہاؤ کچھ دن گزرے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں, وہی کا انتظار کر رہے ہیں, پریشان ہو گئے کہ میں کیا بولوں. تو اللہ رب العزت نے اپنا انٹروڈکشن نازل کیا اس دنیا پہ, اور پوری انسانیت کو یہ کلیئر کر دیا کہ میں کون ہوں. تم لوگوں کو شوق تھا نا کہ مجھے پہچانو, تم لوگوں کو میرا نسب جاننا ہے. اب جس نے پیدا کیا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پیدا کرنے والے پہ سوال اٹھائے. اینی ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ اخلاص نازل ہو گئی. قل هو اللہ احد, اے نبی ان سے یہ کہہ دو جو پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے, بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا وہ ایک ہے ہر لحاظ سے. اللہ الصمد, اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. عربی میں سمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہو اور سب اس کے محتاج ہو اور خود کسی کا محتاج نہ ہو. یعنی کہ وہ تمام لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے, لیکن کوئی کسی شخص سے, کسی دنیا کے کسی نقشے سے اللہ رب العزت کی کوئی ضرورت نہیں جڑی, وہ ضرورت سے پاک ہے. وہ تمام لوگوں کو بیماریوں سے نکال سکتا ہے لیکن خود بیماریوں سے پاک ہے. وہ تمام لوگوں کی بھوک کو مٹا سکتا ہے لیکن خود بھوک سے پاک ہے. وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے, اکیلا ہے, کوئی شریک نہیں ہے, صرف تنے تنہا رب, کسی سے متاثر نہیں ہے, کسی سے امپریس نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, اکیلا ایک اللہ, پوری دنیا کا مالک, پوری دنیا کا خالق, اکیلا سب کچھ کر رہا ہے. پوری دنیا پر رات لانے والا وہ اکیلا ہے, ایک ہے, احد ہے.
پوری دنیا سے رات کو ختم کرنے والا وہ ایک ہے، تمام انسانیت کو زندگی دینے والا وہ ایک ہے، اور ان کے 60-70 سال کے مسئلوں کو حل کرنے والا وہ ایک ہے۔ 60-70 سال کے زندگیوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہزاروں سال بھی جیے ہیں، تو انسان کی تمام زندگی میں ان کو 3 وقت کا کھانا کھلانے والا وہ ایک ہے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرنے والا، چاہے جانور بیمار ہو، چاہے پرندہ بیمار ہو، چاہے انسان بیمار ہو، چاہے کوئی مچھلی بیمار ہو، چاہے کوئی کیڑا مکوڑا بیمار ہو، وہ ایک ہے کہ ان تمام بیماریوں کو وہ دور کرتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کی تم عبادت کرتے ہو یار۔ وہ ایک ہے جس نے بلینز آف بلینز انسانوں کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد بے لگام گھوڑوں کی طرح نہیں چھوڑا، ہر ایک کی بیسکس ضروریات، ہر ایک کی ٹاپ پریورٹیز کی ضروریات کو پورا کیا، ہر ایک کو زندگی دی اور زندگی میں موجود تمام مسائل کا حل بھی سمجھایا۔ یہ ہے تمہارا رب، اور خود کیا ہے؟ بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں ہے، تھکان سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا، لیکن خود تمام دنیا کی ریکویسٹوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں جس سے مثال دی جائے کہ اللہ ایسا ہے۔ سوچو، مثال ہی نہیں ہے کوئی دنیا میں کہ مثال دی جائے سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایسا ہے، بات ختم۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عرب کے لوگوں نے یہ کلام سنا نا، تو بہت سارے شاعر جو تھے نا ہینگ ہو گئے تھے، جیم ہو گئے تھے، ان کے عقل جیسے روشن ہو گئی ہو، جب انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کون سا کلام ہے، یہ تو کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی کہ ایسی ذات جو ہر لحاظ سے ایک ہے، ایسی ذات کہ کسی کی محتاج ہی نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، ایسی ذات جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی باپ ہے، ایسا کہ جس کا کوئی جوڑ کا ہی نہیں ہے۔ تو عرب کے بہت بڑے بڑے شاعر سورہ اخلاص کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لائی یہ باتیں، اتنا بڑا کلام تمہارے پاس کیسے آیا، تم تو امی ہو، تمہیں تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تمہارا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، تمہیں کون سکھا رہا ہے یہ سب؟ تو فرمایا کہ مجھے میرا رب سکھا رہا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب دلوں پر جب اثر کی وہ بات، تو ان کے دل مجبور ہو گئے کلمہ پڑھنے پر۔ تو مجھے بتاؤ، تمہیں تمہارے رب کی کس بات نے مجبور کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو؟ فارمیلٹیاں، کلچرز، بس لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں یار، لوگ جمعے کی نماز کا بڑا سکوپ ہے برو، چل جمعے کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، تم ایسے ٹریٹ کر رہے ہو اپنے دین کو، اور صحابہ سمجھ کے ٹریٹ کرتے تھے۔